بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز خواتین، اللہ جل جلالہ امن والہ کا احسان ہے، پروردگار عالم نے ہمیں رمضان مبارک کی قیمتی گھڑیاں نصیب کیا۔ اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ کا کلام ہمیں اس کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ رمضان المبارک قرآن سمجھنے اور سمجھانے کا مہینہ ہے، اسی لیے علماء فرماتے ہیں اللہ نے رمضان کا انتخاب قرآن کے نزول کے لیے جو منتخب کیا ہے، اختصاص کیا ہے، اس میں خاص طور پر نقطہ یہی بیان کرتے ہیں کہ رمضان میں جب بندہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، قرآن کی آیتیں بالفور سمجھ میں آتی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا المعدۃ حوض البدن فإن صلحت صلح الجسد کلہ، معدہ پورا بدن کا حوض ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے پورا بدن صحیح ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ جل جلالہ امن والہ نے روزے کی جو نتائج بیان کیے، وہ نتائج میں لعلکم تتقون، امید کہ تم متقی ہو جاؤ۔ پتہ یہ چلا روزے کے ذریعے سے بندہ متقی ہو جاتا ہے، اور قرآن متقیوں کا رہبر ہے، متقیوں کا رہنما ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے اللہ جل جلالہ امن والہ سورہ بقرہ کی ابتدا ہی میں ارشاد فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو متقیوں کا رہبر ہے، اور متقی بندہ بنتا ہے روزے کی برکت سے۔ چنانچہ رمضان مبارک میں روزہ رکھ کر بندے کے اندر ایسے تقوی اور طہارت من جانب اللہ پیدا ہو جاتی ہے کہ قرآن بندہ سنتا ہے، سمجھتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہا۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور دوسری جگہ پر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، اور لیلۃ القدر رمضان مبارک کے مہینے میں ہے۔ تو اس پر حضرات مفسرین یہ فرماتے ہیں طاق راتیں میں ہی صرف تلاش کرنے کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے، لیلۃ القدر کی تلاش پورا رمضان کرنا افضل ہے۔ ہمارے اکابر علماء کرام کا اہتمام رہا ہے پورا رمضان اعتکاف کا۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا رمضان المبارک اعتکاف فرمانا بھی ثابت ہے۔ رمضان المبارک کا اعتکاف یہ لیلۃ القدر کی تلاش میں اور اس کے جستجو میں کیا کرتے تھے۔ بہرحال اللہ نے مبارک مہینہ عطا کیا، اور اس مبارک مہینے میں روزے کے ذریعے سے اللہ قرآن کو سمجھاتا ہے، جیسے وہاں پر ھدی للمتقین کہا، یہاں ھدی للناس اللہ نے کہا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ تو اللہ روزے کے ذریعے سے عمومی ہدایت کا فیصلہ کرتا ہے، اور عمومی ہدایت یہ تقوی اور طہارت سے نصیب ہوتی ہے۔ بندہ جب روزہ رکھتا ہے، زبان کو کنٹرول کرتا ہے، تمام واہی اور تباہی چیزیں کھانے سے، بولنے سے، اور دماغ میں غلط تصورات کرنے سے، اور دیگر اپنے تخیلات کو غلط تصورات سے بچاتا ہے، تو اللہ رب العزت قرآن کو ذہنوں میں نازل کرتا چلا جاتا ہے، دلوں میں اتارتا چلا جاتا ہے، اور زندگی میں قرآن
تمام شعبوں میں آتا چلا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ جل جلالہ امن والہ رمضان مبارک کی ان برکت سے قرآن سے ایک انسیت، ایک تعلق، ایک رشتہ، ایک جوڑ پیدا کر دیا۔ نتیجتاً آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن پاک کی طرف تراویح میں ہو، تفسیر میں ہو، یا قرآن پاک کی تلاوت میں ہو، قرآن سیکھنے سکھانے میں ہو، قرآن کو اپنی زندگی میں ڈھالنے میں ہو اور قرآن کی طرح زندگی گزارنے میں ہو، لوگ آمدہ ہوتے چلے جاتے ہیں، معاشرہ بھی بہتر سے بہترین بنتا چلا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ جل جلالہ امن والہ نے اس مشہور آیت میں جن باتوں کی طرف اشارہ فرمایا وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اب یہاں کتبہ لفظ اصل میں لکھا گیا کا لفظ، لیکن کتبہ سے مراد یہاں فریضہ ہے۔ فریضہ سے مراد جیسے کوئی چیز آدمی فرض کرتا ہے اور فرض کرنے کے بعد اگر اس کو لکھ دے پھر اس کے بعد وہ چیز مستند ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اسی لیے یہاں اس تعبیر کو استعمال کیا، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ کیسے فرض کر دیے گئے؟ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے۔ پتہ یہ چلا جیسے قرآن میں روزے کی فرضیت مکتوب ہے، اسی طرح تورات میں بھی، انجیل میں بھی، زبور میں بھی، دیگر تمام صحائف میں بھی قرآن کی طرح روزے کی فرضیت مکتوب ہے۔ جیسے یہاں لکھا ہوا ہے ویسے وہاں بھی لکھا ہوا ہے، بس اتنا فرق ہے۔ علماء فرماتے رمضان المبارک کا روزہ صرف امت محمدیہ پر فرض کیے گئے، دیگر تمام امتوں پر جو روزے فرض کیے گئے وہ رمضان مبارک کا روزہ نہیں تھا بلکہ وہ محرم کا روزہ تھا۔ محرم کا روزہ جس کو ہم عاشورے کا روزہ کہتے ہیں وہ روزہ فرض تھا۔ بعض لوگوں پر ایام 20 کا، بعض لوگوں پر ذی الحجہ کا، بعض لوگوں پر دیگر الگ الگ مواقع پر اللہ رب العزت نے الگ الگ اعتبار سے روزوں کو فرض کیا، لیکن ان کے روزے میں ہمارے روزے میں کچھ فرق ہے۔ اس زمانے کا روزہ وہ الگ الگ اعتبار سے روزہ ہوتا تھا۔ بولنے کا بھی روزہ، بولنے کا روزہ جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن نقل کرتا ہے کہ حضرت مریم بولنے کو روزہ رکھ لی تھیں۔ بولنے کا روزہ کیا مطلب؟ میں کسی سے نہیں بولوں گی، میں کسی سے نہیں بولوں گی، جیسے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے سلسلے میں سورہ مریم میں موجود ہے، آیت نمبر 26 میں موجود ہے، فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ آپ کہہ دیجئے، اے مریم کہہ دے کہ آج میں نے رحمان کے لیے روزے کی نیت کر رکھی ہے، روزے کی منت مانی ہے۔ اب روزے کی منت کیسی؟ فلن اکلم اليوم انسیا، کسی انسان سے میں ہرگز بات نہیں کروں گی۔ تو یہ روزہ اس زمانے کا روزہ یہاں نقل کیا گیا ہے کہ اس زمانے میں جیسے بولنے کا روزہ، اسی طرح حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنے کا روزہ، حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ مشہور ہے۔ انہوں نے اپنے اوپر دودھ کو حرام کر لیا تھا، اونٹنی کا دودھ نہیں پیوں گا، چنانچہ بہت سارے یہودی اونٹنی کا دودھ آج بھی نہیں پیتے، اسی منت کا وہ اہتمام کرتے ہیں، اسی پر پابند رہتے ہیں۔ بہرحال اس زمانے میں مختلف قسم کے روزے تھے۔ اللہ جل جلالہ امن والہ نے الحمدللہ ہمیں جو روزہ عطا کیا وہ روزہ کامل مکمل سحری اور افطاری والا روزہ ہے، جس کے عجیب انداز سے اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها۔
اللہ جل جلالہ امن والہ کا صاف ارشاد ہے، کھاؤ پیو۔ یہاں کھاؤ پیو سے مراد سحری کا کھانا اور پینا ہے، اس لیے کہ مطلقاً کھاؤ پیو کا حکم تو قرآن پاک میں جا بجا ہے، کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو۔ لیکن یہاں جو کھاؤ پیو کا تذکرہ ہے اس سے مراد سحری میں کھاؤ اور پیو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ آپ نے کہا اے اللہ کے بندو سحری کیا کرو، اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کا اہتمام فرمایا کرتے تھے اور خود ارشاد فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں 2 اذانوں کا اہتمام کرتے تھے، ایک اذان حضرت بلال کی اور ایک اذان حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صحابی تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ آپ جب بھی آسمان پر سحری کا وقت دیکھیں تو اس وقت آپ اذان دے کر لوگوں کو سحری کے لیے جگا دیا کریں تاکہ لوگ آخری وقت میں اٹھ کر سحری کر لیا کریں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان سحری کرنے کے لیے ہوا کرتی تھی، اور سحری کا وقت مسنون وقت آخری وقت ہے۔ حضرت بلال کے اذان پر صحابہ اکرام اٹھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، سحری کیا کرتے تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم سے کہتے، عبداللہ صبح صادق کا وقت ہونے والا ہے، چلو اوپر چڑھو۔ اوپر چڑھ کر اونچی جگہ پر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو جب کھڑا دیا جاتا تھا، حضرت عبداللہ اذان دیا کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ کی اذان سحری کے ختم کی اذان ہوتی تھی اور فجر کی نماز کے لیے اذان ہوتی تھی۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا، جس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے، ان بلالا یؤذن بلیل، اے لوگو بلال جس وقت رات میں اذان دے، رات کے وقت میں اذان دے، اس بات کی اطلاع دیتے ہوئے ابھی رات باقی ہے، ابھی رات باقی ہے، تم لوگ کھاؤ پیو، کھایا کرو پیا کرو، سحری کے لیے اٹھ جایا کرو۔ کب تک؟ اس وقت تک جب تک کہ حتی یؤذن ابن ام مکتوم، جب تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اذان نہ دے۔ حضرت عبداللہ جب اذان دے سمجھ جایا کرو ابھی سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، ہمیں تو سحری ختم کر لینا چاہیے۔ اسی لیے اکابر علماء کہتے ہیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں کو آخری وقت میں سحری کرنا مسنون ہے۔ اسی لیے اکابر نے فرمایا ہر سنت پر عمل کرنے کی بھی سنت ہے، ہر سنت پر عمل کرنے کی سنت ہے۔ سنت پر عمل کرنے کا سنت کا طریقہ یہ ہے کہ آخری وقت میں سحری کیا کرے تاکہ روزے کا مکمل طور پر فائدہ اٹھا سکے۔ روزہ ہمارا عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، اللہ کی قربت کے لیے اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے روزہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہم کہیں ایسا نہ ہو سحری کیے بغیر روزہ رکھ لیں اور ہمارا روزہ ہمیں تھکا دے، ہمارا روزہ ہمیں مکمل طور پر کمزور کر دے اور ہم تھک جائیں، کمزور ہو جائیں، نڈھال ہو جائیں۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام آخری وقت میں سحری کرایا کرتے تھے۔ جس وقت پوچھا گیا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے، ذرا بتائیے آپ لوگ جب سحری کرتے تھے اور آپ کی سحری اور نماز کے درمیان کتنا فاصلہ ہوا کرتا تھا؟ فرمایا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قمنا الى الصلاة قیل کم کان بینہما، پوچھا گیا
اچھا بتاؤ تم حضور کے ساتھ سحری کرتے تھے اور نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، دونوں کے درمیان کتنا فصل ہوا کرتا تھا، کتنا وقت ہوتا تھا؟ فرمایا قال 50 آیہ، 50 آیتوں کی تلاوت کے برابر، یعنی ہمارے سحری ختم کرنے کے بعد فجر کی نماز تک 50 آیتیں کوئی بندہ تلاوت کرے تو کتنا فصل ہوتا ہے، کتنا وقفہ ہوتا ہے؟ اتنا ہی وقفہ ہماری سحری اور فجر کی نماز کے درمیان ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک اور ارشاد ہے، آپ نے سحری کے سلسلے میں فرمایا سحری کا اہتمام کرو، سحری کا اہتمام کرو۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان، اہل کتاب سے مراد کون ہیں؟ یہودی ہیں، نصارہ ہیں، تورات والے، انجیل والے، زبور والے، ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان فرق کیا ہے؟ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی اہتمام کرتے ہیں، ہم بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن ہمارے اور ان کے روزے کے درمیان فرق کیا ہے؟ فرمایا ہمارا روزہ سحری والا ہوتا ہے، ان کا روزہ سحری والا نہیں ہوتا، صرف افطاری والا ہوتا ہے۔ ان کے پاس سونے کے بعد تمام اعمال سحری کے حرام ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کھانا پینا ناجائز ہو جاتا ہے، اس لیے وہ لوگ افطاری میں جتنا کھاتے ہیں کھا لیتے ہیں، سحری کی ان کے پاس گنجائش نہیں ہے، سحری کی ان کے پاس اجازت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے پاس الحمدللہ سحری بھی ہے، افطاری بھی ہے۔ پہلے زمانے کا روزہ بغیر سحری والا ہی ہوا کرتا تھا، اور اس وقت میں بہت سارے واقعات ایسے پیش آئے جس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کو حدیث پاک میں نقل کیا گیا ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعہ پیش آیا۔ یہ آیت نازل ہونے کے شان نزول مختلف اعتبار سے علماء کرام بیان کرتے ہیں۔ حضرت قیس ابن سرمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاری صحابی ہیں، اور انصاری کا عموماً کام یہ کھیتی باڑی کا کام ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بیچارے کام کرنے کے بعد شام کو اپنا گھر واپس لوٹے، بیوی سے کہا کچھ کھانے کو ہے؟ جواب ملا کچھ نہیں ہے، میں جاتی ہوں اور جا کر کچھ لاتی ہوں۔ وہ گئیں، یہاں تک کہ تلاش کرتے کرتے کافی وقت ہو گیا۔ وہ تلاش کرنے کے بعد کچھ چیزیں ملیں، افطاری کے لیے لے کر آئیں تو کیا دیکھتی ہیں، وہ صحابی گھر میں انتظار میں بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب آ کر دیکھا تو بڑا افسوس ہوا، اس لیے کہ اس زمانے کا روزے کا حکم یہ تھا کہ افطاری کے وقت میں کسی کی آنکھ لگ جائے اس آدمی کو دوبارہ جاگنے کے بعد کھانے کی اجازت نہیں ہے، روزہ یوں ہی کنٹینیو کرنا چاہیے، آگے بڑھا دینا چاہیے۔ اب ہوا کیا؟ اب رات کو جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کو اب کھانے کی اجازت نہیں، دوسرا دن بھی یہ اللہ کے بندے بھوکے پیٹ ایسے ہی اپنا روزہ شروع کر دیے۔ آدھا دن گزرا تھا، حضرت قیس ابن سرمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بھوک کی وجہ سے بے ہوشی ہو گئی، بے ہوش ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس واقعے کو ظاہر کیا گیا۔ اللہ کے رسول قیس ابن سرمہ کا ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا، ان کی بیگم افطاری کے سامان لانے سے پہلے ان کی آنکھ لگ گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو بہت ترس آیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مسلمان بہت خوش ہو گئے جس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ اللہ جل جلالہ امن والہ نے حکم نازل کیا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. تو یہ حکم جو سحری کا نازل ہوا ہے، یہ حکم اس واقعے کے پیش آنے کے بعد، اس کے علاوہ بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں. اللہ جل جلالہ امن والہ نے ان تمام واقعات کے پیش نظر الحمدللہ اس امت مسلمہ کو اللہ نے سحری کی نعمت سے نوازا. اب محترم بھائیوں، سحری میں ہم لوگوں کو کیا کھانا چاہیے؟ عام طور پر لوگ سحری کے تصور میں سحری یہ سوچ کر ہمیں ناشتہ بھی نہیں کرنا اور نہ ہی دوپہر کا کھانا کھانا، سحری میں اتنا دبا کر کھا لیتے ہیں کہ طبیعت بگڑ جاتی ہے اور اس وقت بدہضمی ایسی ہوتی ہے اس کو ہضم کرنے کے لیے افطار تک کا وقت درکار ہوتا ہے. لیکن علماء کرام فرماتے ہیں، حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے جو جملہ استعمال کیا کہ اکلۃ السحر، کہ سحری کے چند لقمے، تو سحری کے لقمے کے ذریعے سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بتا دیا کہ سحری جہاں تک ہلکا ہوگا وہاں تک آپ کے لیے مفید ہوگا، بہتر ہوگا. حضرات اکابر علماء فرماتے ہیں سحری میں عام طور پر ہلکا غذا کھانے کا اہتمام ہونا چاہیے، مسالے دار غذا نہ کھائیں، اطباء نے اس کو منع کیا ہے، اور نہ ہی ثقیل غذا کھائیں. ایسے ثقیل غذا جس کو ہضم کرنے میں کافی وقت لگتا ہو نہ کھایا کریں. ہاں، قوت حاصل کرنے کے لیے، سنت پر اہتمام کرنے کے لیے اور برکت حاصل کرنے کے لیے ضرور بھی ضرور اپنی حاجت کے بقدر کھانا کھا لیا کریں، حاجت سے زیادہ کھانا نہ کھائیں. اطباء نے چند چیزیں بتائیں کہ اس کا اہتمام کرنے سے صحت برقرار رہتی ہے، اس لیے کہ عام طور پر سحری میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے اور افطاری میں بھی اس بات کی کوشش کی جاتی ہے جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ کھا لیں، پی لیں اور زیادہ سے زیادہ ہم اپنے آپ کو مقوی غذا سے مزین کر لیں. لیکن ایسی بات نہیں ہے، روحانی قوت کے سامنے جسمانی قوت کچھ نہیں ہے. آپ الحمدللہ محسوس کر سکتے ہیں رمضان مبارک میں اللہ کے طرف سے روحانی قوت بندے کو اتنی نصیب ہوتی ہے کہ اتنی نصیب دیگر اوقات میں اسے نہیں ہوتی. اس لیے فرمایا چند باتوں کا اہتمام کریں کھانے پینے میں. ایک بات یہ ہے کہ کبھی باسی اور تازی ملا کر نہ کھایا کریں، تازی اور باسی کو مت ملایا کریں. تازہ کھانا، باسی سالن، باسی کھانا، تازہ سالن ایسا ملا کر مت کھایا کریں، اس سے طبیعت کے اندر بگاڑ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے. اسی طرح دو گوشت مت ملایا کریں، لال گوشت اور سفید گوشت مت ملایا کریں. لال اور سفید ملانے سے منع کیا گیا ہے. ہاں البتہ لال اور لال ملا کر کھانے میں کوئی حرج نہیں، سفید اور سفید ملا کر کھانے میں کوئی حرج نہیں. لال اور سفید اور لال ملا کر کھانا منع ہے. جیسے مثال کے طور پر مچھلی کا سالن، گوشت کا پھال ایسا نہ کھایا کریں. تلی ہوئی مچھلی، گوشت کا سالن ایسا نہ کھایا کریں، اس سے طبیعت کے اندر بگاڑ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے. اسی طرح فرمایا دو جگٹ چیزوں کو مت ملایا کریں. دو ایسی چیزیں جس کے اندر جگٹ ہو، جگٹاگی جس کو کہا جاتا ہے، جس کے اندر سلاسلہ اس کو استعمال کرنے سے منع کیا گیا. جیسے اروی اور بھینڈی، ان دونوں کو ایک ساتھ استعمال کرنے سے منع کیا گیا. اروی کو بھینڈی کو ایک ساتھ استعمال مت کیا کرو. اروی اور بھینڈی، اس کو بھینڈی کا چاکنا، اروی کا سالن استعمال مت کیا کرو، اس سے طبیعت کے اندر بگاڑ پیدا ہوتی ہے. اسی طرح اکابر فرماتے ہیں گرم غذائیں اور زیادہ مت کھایا کریں. گرم غذاؤں سے طبیعت کے اندر حد سے زیادہ، اس لیے کہ روزہ خود بخود گرم ہے، گرم غذائیں زیادہ استعمال نہ کیا کریں، اس سے طبیعت کے اندر بگاڑ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے. اور نہ ہی افطاری کے وقت میں ٹھنڈی چیزیں، برف کی چیزیں استعمال کیا کریں. جیسے عام طور پر لوگوں کی عادت ہے افطاری میں برفیلی چیزیں استعمال کرتے ہیں، جیسے
ٹھنڈا شربت، ایسا شربت جس کے ذریعے سے مکمل طور پر ٹھنڈک حاصل ہو جائے، اس نیت کے ساتھ، اس کوشش کے ساتھ جو شربت پیتے ہیں، حقیقت میں اس سے بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ طبی اعتبار سے یہ منع ہے، اس لیے کہ جس وقت پیٹ کو خالی رکھا جاتا ہے، پیٹ کے اندر گرم مادہ پیدا ہو جاتا ہے، پیٹ بالکل گرم ہو جاتا ہے، اور اس گرمی کو دور کرنے کے لیے ٹھنڈی چیزیں ڈالنے سے پیٹ کے اندر اور بھی مزید بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معدے کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، المعدۃ حوض البدن فإن صلحت صلح الجسد كله فإن فسدت فسد الجسد كله۔ معدہ پورے بدن کا حوض ہے، پورے بدن کا حوض ہے۔ جیسے حوض کے ذریعے سے تمام مسجد کو پانی کا سپلائی ہوتا ہے، حوض کے ذریعے سے تمام محلے کو پانی اس کو پانی سپلائی کیا جاتا ہے، پانی بھیجا جاتا ہے، اور گویا یہ ٹینکی، یہ حوض، یہ پانی کے لیے مخزن ہے۔ اسی طریقے سے بدن کے لیے مخزن، صحت کا مخزن، طاقت کا مخزن اور شفا کا مخزن یہ پیٹ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جب بھی کوئی چیز تکلیف آپ کو محسوس ہو، بال جھڑ رہے ہیں، گولی کھانے کو دی جاتی ہے۔ اگر آپ کے سکن میں کوئی تکلیف ہے، آپ کو دوائی کھانے کو کہتے ہیں۔ جڑوں میں اور آپ کے ہڈیوں میں کوئی تکلیف ہے، تب بھی آپ کو گولی کھانے کو کہتے ہیں۔ ہر چیز کا اگر آپ ان سے پوچھیں، جناب تکلیف آنکھ میں ہے، تکلیف ناک میں ہے، تکلیف زبان میں ہے، تکلیف داڑھ میں ہے، تکلیف خون میں ہے، تکلیف جلد میں ہے، تکلیف بال میں ہے، اور آپ پیٹ کو دوا دے رہے ہیں، تو یہ بات واضح طور پر کہا جائے گا، یہ واضح طور پر یہ بات بتائی جائے گی کہ پیٹ سے ہی تمام کا تعلق ہے۔ المعدۃ حوض البدن فإن صلحت صلح الجسد كله فإن فسدت فسد الجسد كله۔ اگر یہ معدہ صحیح ہو گیا، پورے بدن کا نظام صحیح ہو جاتا ہے۔ اگر یہ معدہ غلط ہو گیا، پورا بدن کا نظام غلط ہو جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں روحانی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی اس کا خیال کرنا چاہیے۔ معدہ اگر جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط ہوگا تو پورا جسم مضبوط ہوگا۔ اگر معدے میں روحانی اعتبار سے حلال غذائیں کھانے کا اہتمام ہو، حلال غذاؤں کا سحری میں، افطاری میں اہتمام ہو جائے، تو وہ حلال غذا کا نتیجہ یہ ہوگا، معدے سے تقوی سپلے ہوگا، معدے سے توکل سپلے ہوگا، معدے سے نورانیت سپلے ہوگی، معدے سے اللہ کو راضی کرنے والی چیزیں پورے بدن میں سپلے کیے جائیں گے۔ یہ معدے کے ذریعے سے ہوگا۔ اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں معدہ روحانی اور جسمانی دونوں کے لیے بنیادی چیز ہے، دونوں کی بنیاد معدے سے ہے۔ اگر معدہ صحیح ہے، پورا بدن صحیح ہے۔ اگر معدہ معذور ہے، مجبور ہے، کمزور ہے، تو پورے بدن میں کمزوری اس کا لاحق ہوگا۔ اسی لیے علماء اکرام جو اطباء عظام یہ فرماتے ہیں کہ معدے کا خیال رکھیں، اور رمضان مبارک روحانی اعتبار سے بھی اوور آئلنگ ہے، سروس ہے، اور جسمانی اعتبار سے اوور آئلنگ ہے، سروس ہے۔ تو اللہ رب العزت دونوں کے ذریعے سے الحمدللہ اعمال اور کھانے کے ذریعے سے، حلال کھانے کے ذریعے سے دونوں کو الحمدللہ اللہ اصلاح کرتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، کرم ہے، اللہ نے ہمیں سحری اور افطاری والا روزہ عطا کیا۔ اس روزے کی ہم قدر کریں، اعمال کا اہتمام کریں، ہم اپنے اوقات کی حفاظت کریں، کبھی بھی ہم اس کے ذریعے سے ہم غفلت میں نہ جائیں اور غفلت میں نہ پڑیں، اس سے بڑا نقصان ہوگا۔ جو باتیں کہی گئیں اس پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اس رمضان مبارک میں عافیت سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آفتوں سے اللہ حفاظت فرمائے، ہر طرح کے خیر مقدر فرمائے، تمام شر سے حفاظت فرمائے۔ ہمارے اکابر جو دعائیں کر رہے ہیں اس میں ہمارا حصہ نصیب فرمائے، اور جس سے پناہ مانگ رہے ہیں اللہ ہمیں اسے پناہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.